بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم سپاٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں نے یہ بری عادت زیادہ تر ایشیائی مردوں خصوصاً پاکستانی مردوں میں ہی زیادہ دیکھی ہے، وہ ہے لطائف اور جگتوں میں بیویوں کو نشانہ بنانے کی عادت۔ سوشل میڈیا ہو یا دوستوں کی محفل، پڑھے لکھے اور ان پڑھ مردوں میں بیوی پر لطائف گھڑنے میں کوئی فرق نہیں۔ آخر اس عمل میں کیا تسکین ہے؟ خوش طبعی ایک اچھی عادت ہے، لیکن اس کے لیے کیا بیویوں کی اہانت، تحقیر اور تمسخر ضروری ہے؟ مسجد کے ممبر پر بیٹھا مولوی بھی گھر بیٹھی بیوی پر پبتی کسی کی محفل کو کشتے زعفران بناتا ہے۔ سوشل میڈیائی دانشور کا لطیفہ بیوی سے شروع ہو کر بیویوں پر ختم ہوتا ہے۔ کیا وقت بدلنے کے ساتھ ہماری سوچ کا انداز نہیں بدلنا چاہیے؟ وہ خاتون جو ایک مرد کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر بسانے چلی آتی ہیں، اس کی فطری تسکین کا سامان بنتی ہیں اور اس کی مردانہ اور بشرا کمزوریوں سے واقف ہو کر بھی تمام عمر پردہ ڈالے رکھتی ہے، 9 ماہ اس کے بچے کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے، سچی کی جان لیوا اذیت سے گزر کر اس کا وارث پیدا کرتی ہے، کبھی تو وارثین کی قطار بھی لگا جاتی ہے اور پھر تمام عمر ان کو پالنے پوسنے میں گزار دیتی ہے۔ اپنی جوانی، خوبصورتی، خواب، خواہشیں، رشتے سب گھر کے لیے قربان کر دیتی ہیں۔ اس پر لطائف گھڑنے اور موضوع محفل بناتے ہوئے کسی شوہر کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ کیا زبان کا ذائقہ بدلنے کے لیے ہمارا موضوع ہمارے بچوں کی مائیں ہیں؟ کیا یہ گھٹیا معاشرتی رجحان ہم واقعی قبول کر چکے ہیں کہ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے بعد بیویوں کا ذکر کر کے ہی پبلک کو ہنسایا جائے؟ تمام تعریفیں، اشعار صرف محبوباؤں کے لیے ہیں، بیوی کے لیے تو بچتے ہیں تو بس فضول اور گھٹیا سے لطیفے۔ آخر ہمارے مرد اس دوغلی پن سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہے؟ ایک انسان کا مذاق اڑانا بھی کس قدر کبھی حرکت ہے، کجا کہ بیوی کے لطیفے گھڑے جائیں۔ جب رشتوں کی خاطر ان مردوں کی مائیں، بہنیں رشتے تلاشتی ہیں، شادی کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، کنوارے پن پر ٹھنڈی آہیں بھری جاتی ہیں، اور جب کوئی شریف ذاتی نکاح میں آ جاتی ہے تو بیویوں سے تنگی اور بیزاری کے مصنوعی اظہار اور لطائف پیدا ہونے لگتے ہیں۔ داد دیتی ہوں ایسے منافق مردوں کو، میم پر پیش بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ان کے لیے، جو بیویوں کا مذاق کا نشانہ بنا کر لطف کشیدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں کم از کم سوشل میڈیا پر اس ٹرینڈ کو بدلنا ہوگا، مجبور اور مصدوم شوہر سے پوچھنا ہوگا کہ جناب اتنے ہی تنگ ہیں تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ظالم کی جان جو وبال جان بن گئی ہے۔ ایک صاحب جو بیوی پر لطیفے گھڑنے میں بہت شہرت رکھتے تھے، وہ دھیڑ عمری میں رنڈوے ہو گئے، 5 سال تک خاندان سے کسی نے رشتہ نہ دیا، بالآخر علاقہ غیر سے 1.5 لاکھ دے کر ایک خاتون سے نکاح کر لائے۔ وہ بی 2 ماہ بعد یہ کہہ کر واپس چلی گئی کہ جو قبر میں چلی گئی میں اس کی ہمت کو داد دیتی ہوں، میں تو 1.5 کروڑ میں بھی اس کے ساتھ نہ رہوں۔ جس مرد کو چائے کا کپ پینے کے لیے بیوی کو جگانا پڑتا ہے، ایک دن بیوی گھر نہ ہو تو سارا نظام الٹ جاتا ہے۔ جس کے گھر چراغ ہی وجود زن سے روشن ہے، وہ بھی 4 دوستوں میں بیٹھ کر بیوی کو بوجھ کرانتا ہے۔ سبحان تیری قدرت! اس بھیڑ چال میں ایسے مرد قابل تعریف ہیں جو بیویوں کو موضوع گفتگو بنا کر ٹھٹا نہیں اڑاتے اور ہر فارم پر ان کا احترام کرتے ہیں۔ لطیفے گھڑنے والے شکر بجا لائیں، آپ کی صابر شکر بیویاں آپ کی صلاحیتوں پر پردے ڈالے رکھتی ہیں، ورنہ وہ لطائف وجود میں آئیں کہ آپ منہ چھپاتے پھریں۔ لہٰذا اس ٹرینڈ کو ختم کیجیے اور دنیا کے سب سے خوبصورت رشتے کو فخر سے قبول کیجیے۔